بہار قرآن لیکچر نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قرآن مجید کے پارہ نمبر 16 سے 5 نکات کا انتخاب کیا گیا ہے۔ پروردگار کی توفیق سے انشاءاللہ ان کو بیان کریں گے۔ پہلا نقطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی داستان سے متعلق ہے۔ سورہ مبارکہ کہف کی آیت نمبر 79 سے لے کر 82 تک ان آیات میں جو تذکرہ موجود ہے اس سے ہم استفادہ کریں گے۔ پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کہ یہ جو کشتی تھی یہ ان مساکین کی تھی کہ جو سمندر میں روزی روٹی کمایا کرتے تھے اپنی۔ داستان یہ ہے جو معروف ہے اور آپ نے سن رکھی ہے کہ پروردگار کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تاکہ ان سے حکمت سیکھ سکیں، معرفتیں سیکھ سکیں، اور مختلف اقدامات جب حضرت خضر علیہ السلام نے انجام دیے، مثلاً کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی کو سوراخ کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور وجہ پوچھ لی تو فرمایا کہ آپ سے میں نے کہا تھا کہ جو کچھ میں کروں آپ نے خاموشی سے اس کو دیکھتے رہنا ہے اور آپ اس پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ پھر ایک اور موقع دیا تو آگے جا کر ایک نوجوان کو یا ایک جوان کو قتل کر دیا حضرت خضر علیہ السلام نے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تب حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ آپ اس کو دیکھیں، فی الحال انتظار کریں۔ آگے چل کے ایک دیوار تھی جو گر رہی تھی یا گری ہوئی دیوار تھی، اس کو تعمیر کر دیا حضرت خضر علیہ السلام نے۔ تو یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے سوال کیا یا اعتراض کیا تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نہ کہتا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، تو یہاں پر اب آپ کی اور میری جدائی ہے، لیکن اس سے پہلے حکمتیں بتا دیں حضرت خضر علیہ السلام نے جو قرآن مجید کی ان آیات میں ہیں جن کا ہم نے انتخاب کیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ جو کشتی جس میں سوراخ کیا تھا وہ مسکینوں کی تھی جو سمندر کے اندر کام کرتے تھے چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے سلسلے میں۔ تو ان کی کشتی میں سوراخ اس لیے کیا کہ ایک غاصب تھا، ایک بادشاہ تھا جو اچھی اچھی کشتیوں کو غصب کر لیا کرتا تھا، اپنے قابو میں لے لیا کرتا تھا، چھین لیا کرتا تھا۔ اگر ان کی یہ کشتی سالم رہتی تو وہ لے لیتا، میں نے سوراخ کر دیا تاکہ وہ ایک عیبدار کشتی اور کشتی میں پائے جانے والے اس عیب اور اس نقص کی وجہ سے ان کی کشتی کو غصب نہ کریں۔ اور پھر بتایا کہ یہ جس جوان کو میں نے قتل کیا ہے نا، جس نوجوان کو، یہ بڑا ہو کر والدین کے ایمان کے لیے خطرہ بن جانا تھا۔ اپنے کفر کی وجہ سے اس نے والدین کو تکلیفیں پہنچانی تھیں، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اور تیسرا کام جو میں نے انجام دیا اور دیوار کو تعمیر کیا، یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی جن کے والد نیک انسان تھے اور دنیا سے جا چکے تھے۔ ان بچوں کا خزانہ اس کے اندر دفن تھا۔ دیوار اگر تعمیر نہ کی جاتی تو وہ خزانہ واضح ہو جاتا، لیکن اب محفوظ ہو گیا۔ جب یہ بچے بڑے ہوں گے اور سمجھدار ہوں گے اس وقت یہ خزانہ ان تک پہنچ جائے گا اور اس سے استفادہ کریں گے۔ بس یہاں سے جو ہمیں درس ملتے ہیں اور سبق ملتے ہیں کشتی والی بات سے، کہ انسان کا ظاہری طور پر ایک نقصان ہو رہا ہوتا ہے، کشتی میں ایک عیب پیدا ہو گیا، ایک نقص پیدا ہو گیا، لیکن پروردگار اس چھوٹے نقصان کے ذریعے بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ ایک سوراخ کا نقصان تو کم ہے، لیکن پوری کشتی اگر غصب کر لی جاتی تو وہ بڑا نقصان تھا۔ انسان کو بعض دفعہ خبر نہیں ہوتی، لیکن پروردگار چھوٹی مشکل کے ذریعے کسی بڑی مشکل کو ٹال دیا کرتا ہے۔ جو دوسرا نقطہ تھا کہ یہ جوان یا یہ نوجوان اپنے والدین کے لیے اور ان کے ایمان کے لیے خطرہ بن جاتا اور اس کو قتل کر دیا، اور والدین کو اپنے اس نوجوان کے، اس بچے کے غم میں بیٹھنا پڑا۔ تو بعض دفعہ پروردگار انسان کو دکھ اور تکلیفیں اور مصیبتیں دیتا ہے، لیکن بڑی مصیبتوں کا مداوع ہو جاتی ہیں وہ۔ تو یہ مصیبتیں اور یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں جب انسان کو آتی ہیں،
اگر الہی نگاہ سے انسان مشکلات کی طرف دیکھے تو یہ مشکلات انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے جو تیسرا واقعہ دیوار کھڑی کرنے کا تھا، اس میں فرمایا کہ اس کے والد نیک تھے۔ اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ والدین کی نیکی کا صلہ اولاد کو ملتا ہے۔ والد نیک تھے، اس کی نیکی کی وجہ سے ان بچوں کے لیے حضرت خضر علیہ السلام نے یہ اہتمام کیا۔ اور ایک روایت کے اندر ملتا ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ والدین اگر نیک ہوں تو پروردگار ان کی اولاد کو اور پھر اس اولاد کی آگے مزید اولاد کو اپنا خاص لطف عنایت فرماتا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کو یوم حسرت کہا گیا ہے۔ حسرت کا دن، انسان حسرت کی کیفیت میں ہوگا قیامت کے دن۔ سورہ مبارکہ مریم کی آیت نمبر 39 میں ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ان لوگوں کو اس حسرت کے دن سے ڈرائیے جب قطعی فیصلہ ہو جائے گا، اگرچہ یہ لوگ غفلت کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے۔ بس یہاں پر قیامت کو یوم الحسرہ کہا گیا ہے۔ روایات کی روشنی میں اور آیات کی روشنی میں مختلف حسرتیں بیان کی گئی ہیں جو قیامت کے دن انسان کو لاحق ہوں گی، اور انسان حسرت اٹھا رہا ہوگا۔ برا دوست بنانے کی وجہ سے انسان حسرت میں ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ ماننے کی وجہ سے انسان حسرت اٹھائے گا، ذمہ داریاں جو پروردگار نے اس کے ذمے لگائی ہیں ان کو انجام نہ دینے کی وجہ سے اور ان کے انجام میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے انسان حسرت کی کیفیت میں ہوگا۔ دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت بیچنے کے جرم میں انسان حسرت میں ہوگا۔ عدالت کی بات کرے گا لیکن عدالت کو اپنایا نہ ہوگا اس نے خود اپنی زندگی میں، تو اس چیز کی بھی حسرت اٹھانی پڑے گی اس کو قیامت کے دن۔ اور اسی طرح سے روایت میں ملتا ہے کہ مال حرام کمانے کی وجہ سے بھی قیامت کے دن انسان حسرت کی کیفیت میں ہوگا۔ اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ جو شخص کسی محفل میں بیٹھا ہو، کچھ لوگ اکٹھے ہوں اور ایک محفل جب ہو، ایک مجلس ہو، ایک محفل ہو، ایک گیدرنگ ہو، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر نہ کیا جائے، ان کو یاد نہ کیا جائے، ان کی بات نہ کی جائے، تو یہ محفل بھی قیامت کے دن انسان کے لیے حسرت بن جائے گی کہ کاش میں نے اللہ کو وہاں یاد کیا ہوتا، کاش اہل بیت کا تذکرہ وہاں پر کیا ہوتا۔ اور ایک اور روایت میں ہے مولا کائنات کے فرمان سے جو ہمیں مفہوم ملتا ہے کہ جو دلسوز علماء، جو مخلص علماء کی نصیحت کو نہیں مانے گا وہ بھی قیامت کے دن حسرت اٹھائے گا۔ تیسرا نقطہ ہے باقیات صالحات کی اہمیت سے متعلق، وہ چیزیں، وہ نیک کام جو باقی رہ جانے والے ہیں۔ سورہ مبارکہ مریم کی آیت نمبر 76 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے پروردگار کے نزدیک ثواب اور بازگشت کے اعتبار سے بہترین اور بلند ترین ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے نامہ اعمال کے بند ہو جانے کا جب تذکرہ فرمایا تو فرمایا کہ 3 چیزیں پھر بھی کھلی رہتی ہیں انسان کے لیے اگر وہ 3 چیزیں دنیا میں چھوڑ کر آیا ہو۔ پہلی چیز جو فرمائی وہ تھی صدقہ جاریہ، کہ جو انسان کی وفات کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ نیک کاموں میں خرچ کیا انسان نے، کسی ضرورت مند کو گھر بنا کے دے دیا، کوئی سکول بنوا دیا، کوئی جس علاقے میں میڈیکل کی سہولیات نہیں ہیں وہاں پر میڈیکل کی سہولیات پہنچا دیں، پانی کا مسئلہ ہے کسی جگہ پر فلٹر لگوا کر دے دیا صاف پانی کے لیے۔ 20 اور ہزاروں ایسے کام ہیں جو نیک انسان کرتے ہیں، کسی کی مدد کر دی، کسی کو ضرورت کے تحت کاروبار بنا کر دے دیا۔ اس طرح کے 20 ہزاروں کام ہیں، سینکڑوں کام ہیں جو انسان صاحب صلاحیت افراد کر سکتے ہیں۔ یہ کام اس کی وفات کے بعد بھی جاری رہیں گے، صدقہ جاریہ ہے۔ وقف اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ اس کا ثواب انسان کو قیامت اس دنیا میں سے جانے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے اور اس کا نامہ اعمال کھلا رہتا ہے۔
دوسری چیز جس کی وجہ سے نامہ اعمال کھلا رہتا ہے وہ سنت حسنہ ہے، نیک کاموں کی جو بنیاد ڈال کر جائے گا، مرنے کے بعد بھی اگر وہ نیک کام اور وہ سلسلے جاری رہے تو ان کا ثواب بھی انسان کو ملتا رہے گا۔ کسی نے محفل قرآن کی بنیاد ڈالی، کسی نے ذکر اہل بیت کی بنیاد ڈالی، کسی نے کسی اور اچھے کام کی بنیاد ڈالی اور وہ اچھا کام معاشرے میں جاری رہا تو یہ سنت حسنہ ہے، اس کا ثواب انسان کو ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز جو مولا نے فرمائی وہ نیک اولاد ہے جو اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرے گی۔ چوتھا نقطہ کفار سے متعلق ہے کہ وہ وہمی اور خیالی عزت کی تلاش میں رہتے ہیں۔ سورہ مبارکہ مریم کی آیت نمبر 81 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا اختیار کر لیے تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت بنے۔ اب جو پروردگار کے علاوہ کسی اور کو معبود بناتا ہے تو وہ ایک وہمی اور خیالی معبود ہے، حقیقی تو نہیں ہے، نہ ہی وہاں سے اس کو عزت ملے گی، لیکن یہ عزت کی تلاش میں یہ کفر اختیار کر رہا ہے، غیر خدا کی طرف جا رہا ہے۔ یہاں جو عبادت سے مراد ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق کہ جو غیر خدا کی عبادت کرے گا تو عبادت سے مراد رکوع و سجود نہیں ہے، بلکہ اطاعت ہے، فرما برداری ہے، ان کی بات ماننا ہے، ان کی اطاعت کرنا ہے، یہ مراد ہے عبادت سے۔ اور حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روایت میں ملتا ہے جس سے ہم یہ استفادہ کرتے ہیں کہ اللہ کی جو معصیت ہے اصل میں وہ ذلت ہے، اللہ کی نافرمانی، جبکہ عزت کس چیز میں ہے؟ اللہ کی اطاعت میں عزت ہے، اللہ کی بات ماننے میں عزت ہے۔ اور آخری نقطہ بے دین ہنر مندوں سے متعلق ہے۔ سورہ مبارکہ طٰہٰ کی آیت نمبر 96 میں سامری سے متعلق جو بات کی گئی ہے تو فرمایا گیا کہ اس نے کہا کہ میں نے وہ دیکھا ہے جو ان لوگوں نے نہیں دیکھا ہے، تو میں نے نمائندہ پروردگار کے نشان قدم کی ایک مٹھی خاک اٹھا لی اور اس کو گوسالہ کے اندر ڈال دیا، اور مجھے میرے نفس نے اسی طرح سمجھایا تھا۔ اب اس نے اپنے ہنر کا اظہار کیا تھا، ہنر کا مظاہرہ کیا تھا، بہترین ہنر مند تھا، اور اس نے ایک گوسالہ بنایا تھا، ایک بچڑا بنایا تھا، اور لوگوں کو شرک کی طرف لے کر چلا گیا تھا۔ لیکن یہی ہنر اس وقت اہمیت کا حامل بن جاتا ہے کہ جب یہ دین کی خدمت میں استعمال کیا جائے، کفر و شرک کے لیے یہ ہنر استعمال نہ کیا جائے۔ آج بھی اگر کسی کو آج کے زمانے میں آج کے تقاضوں کے مطابق اگر کسی کے پاس کوئی ہنر ہے تو دین کی خدمت کے لیے اگر اس ہنر کو وہ استعمال کرتا ہے، ایک اچھی ڈیزائننگ کر سکتا ہے، تو ایک اچھی حدیث کو ایک خوبصورت انداز سے لکھ کے اگر وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے تو یہ ہنر لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کا سبب بنے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ہنر کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر جو بڑے بڑے فلمیں بنانے والے ادارے ہیں وہ کس طرح سے لوگوں کو بے دین کر رہے ہیں، اور اگر اسی ذریعے سے اس کو کاؤنٹر کیا جائے، اسی ذریعے سے، اسی ہنر کے ذریعے سے حقیقی جو چیزیں ہیں ان کو فلموں کے روپ میں ڈھال کر، یا یہ تو ایک مثال ہے، اگر کوئی اچھا شاعر ہے تو وہ شاعری میں الہی مفاہیم اور معاشروں کی اصلاح کی باتیں کر کے لوگوں کی رہنمائی کر سکتا ہے، لوگوں کو راہ راست کی طرف لا سکتا ہے، تو یہ ہنر پروردگار کی جو تعلیمات ہیں، پروردگار کا جو ہدایت کا سلسلہ ہے اس میں استعمال ہونا چاہیے، گمراہی کے لیے ہنر کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔